بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی دور کا درس نمبر 152۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جعرانہ میں مال غنیمت کا تقسیم کرنا اور اس کے بعد عمرے کی ادائیگی کے لیے روانہ ہونے سے متعلق ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے محاصرہ ختم کر کے واپس آئے تو جعرانہ میں کئی روز مال غنیمت تقسیم کیے بغیر ٹھہرے رہے۔ اس تاخیر کا مقصد یہ تھا کہ حوازن کا وفد تائب ہو کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں آ جائے اور اس نے جو کچھ کھویا سب لے جائے۔ چونکہ غزوہ حنین میں مسلمانوں کو شاندار مال غنیمت حاصل ہوا تھا اور یہ مال غنیمت اپنی تعداد اور مقدار کے اعتبار سے ایسا عظیم الشان تھا کہ ایسا مال غنیمت اس سے قبل مسلمانوں کو کبھی حاصل نہ ہوا تھا۔ اس میں 25,000 اونٹ، 40,000 بکریاں، کئی من سونا چاندی اور تقریباً 6,000 غلام اور باندیاں حاصل ہوئی۔ قانون کے مطابق بھی یہ سارا مال اب فاتح لشکر کی ملکیت تھا، حالانکہ حوازن والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعی ماموں تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان تمام غنیمتوں کو حضرت بدیل بن ورقہ رضی اللہ عنہ کی نگرانی میں جعرانہ میں جمع کرنے کا حکم دیا اور خود لشکر اسلام کو لے کر مفرورین کی سرکوبی کے لیے طائف روانہ ہوئے۔ لیکن جب آپ طائف کا محاصرہ ختم کر کے واپس آئے اور کئی دن آپ نے انتظار کیا تاکہ حوازن واپس آ جائے اور آپ سے رحم کی اپیل کر کے اپنے قیدی چھڑا لے اور یہ اپنا مال بھی لے جائے، مگر طویل انتظار کے باوجود جب کوئی اپیل نہ کی گئی تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالآخر طائف سے واپسی پر اس مال غنیمت کو تقسیم کر دیا۔ ہر مجاہد کے حصے میں 4 اونٹ یا 40 بکریاں آئی۔ البتہ گھڑ سوار کو اس کے گھوڑے کے 2 حصے بھی دیے گئے، چونکہ اس دور میں گھوڑا نہایت مفید کردار کا حامل تھا اور جنگوں میں اس کا استعمال فتح کی بنیادی چابی سمجھی جاتی تھی۔ اس لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام گھڑ سوار کو دیگر مجاہدین کے مقابلے میں 2 حصے زیادہ دیتے تھے۔ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام مال غنیمت تقسیم کرنے لگے تو ابو سفیان آئے اور مال غنیمت سے متعلق خصوصی نوازش کی درخواست کی۔ مورخین کے نزدیک ابو سفیان رضی اللہ عنہ پہلے شخص ہے جنہوں نے اس دن خصوصی عطا کی درخواست کی۔ وہ کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، آپ قریش میں سب سے زیادہ مالدار بن گئے ہیں۔ یہ سن کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام مسکرا دیے۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، مجھے بھی اس مال سے عنایت فرمائیے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ ابو سفیان کو 40 اوقیہ تقریباً 5.25 کلوگرام چاندی اور 100 اونٹ دے دو۔ جب یہ انہیں مل گئے تو ابو سفیان نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میرے بیٹے یزید کو بھی عطا کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، یزید کو 40 اوقیہ چاندنی اور 100 اونٹ دے دو۔ یہ نوازش دیکھ کر ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے پھر عرض کی، اے اللہ کے رسول، میرے بیٹے معاویہ کو بھی عنایت فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو فرمایا، معاویہ کو بھی 40 اوقیہ چاندی اور 100 اونٹ دے دو۔ یعنی صرف تنہا ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو اس کے بیٹوں سمیت تقریباً کچھ 15 کلو چاندنی اور 300 اونٹ حاصل ہو گئے۔ یہ بخشش اور عطا کی بارش دیکھ کر حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ بے اختیار بول اٹھے، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ بہت بڑے سخی ہیں، میں نے آپ کے خلاف جنگیں لڑی، آپ اس وقت بہترین مد مقابل تھے، پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کر لی، آپ پر ایمان لے آیا۔ بلا شبہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام بہترین صلح کرنے والے ہیں، جزاک اللہ خیرا۔ اسی طرح حکیم بن حزام کو 100 اونٹ دیے گئے۔ اس نے مزید 100 اونٹوں کا سوال کیا تو اسے پھر 100 اونٹ دیے گئے۔ صفوان بن امیہ کو 100 اونٹ دیے گئے۔ حارث بن ہشام کو، قیس بن عدی کو، سہیل بن عمر کو 100 اونٹ عطا
عطا کیے گئے۔ اس موقع پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مؤلفۃ القلوب کا حق سب سے پہلے آپ نے عطا کیا۔ مؤلفۃ القلوب یعنی وہ لوگ جن کو دلداری اور تالیف قلب کے لیے حصہ دیا جاتا تھا۔ اسی طرح کچھ دوسرے لوگوں کو 50-50 اور 40-40 اونٹ دیے گئے، یہاں تک کہ لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بے دریغ عطا کر دیتے ہیں کہ انہیں فقر کا اندیشہ ہی نہیں۔ چنانچہ مال کی طلب میں بدو آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر ٹوٹ پڑے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو ایک درخت کی جانب سمیٹنے پر مجبور کر دیا۔ اتفاق سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی چادر درخت میں پھنس کر رہ گئی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، لوگوں میری چادر دے دو، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر میرے پاس تہامہ کے درختوں کی تعداد میں بھی چوپائے ہو تو انہیں بھی تم پر تقسیم کر دوں گا، پھر تم مجھے نہ بخیل پاؤ گے، نہ بزدل، نہ جھوٹا۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے اونٹ کے بازو پر کھڑے ہو کر اس کی کوہان سے کچھ بال لیے اور چٹکی میں رکھ کر بلند کرتے ہوئے فرمایا، لوگو واللہ میرے لیے تمہارے مال فے میں سے کچھ بھی نہیں، حتیٰ کہ اتنا بال بھی نہیں، صرف خمس ہے یعنی 5واں حصہ، اور خمس بھی تم پر ہی پلٹ دیا جاتا ہے۔ مؤلفۃ القلوب کو دینے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ مال غنیمت اور فوج کو یکجا کر کے لوگوں پر غنیمت کی تقسیم کا حساب لگائے۔ انہوں نے ایسا کیا تو ایک فوجی کے حصے میں 4 اونٹ اور 40 بکریاں آئی، جو شہ سوار تھا اسے 12 اونٹ اور 120 بکریاں ملی۔ یہ تقسیم ایک حاکمانہ سیاست پر مبنی تھی، کیونکہ دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنے عقل کے راستے سے نہیں بلکہ پیٹ کے راستے سے حق پر لائے جاتے ہیں۔ یعنی جس طرح جانوروں کو ہری گھاس دکھلائی جاتی ہے اور وہ اس کی طرف بڑھتے لپکتے اپنے محفوظ ٹھکانے تک جا پہنچتے ہیں، اسی طرح مذکورہ قسم کے انسانوں کے لیے بھی مختلف ڈھنگ کے اس طرح کے اسباب کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ وہ ایمان سے مانوس ہو کر اس کے لیے پرجوش بن جائے۔ گویا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ تقسیم ایک حاکمانہ سیاست پر مبنی تھی، لیکن یہ سیاست پہل سمجھی نہ جا سکی، اس لیے کچھ زبانوں پر حرف اعتراض آ گیا، کچھ انصاری نوجوانوں میں چیمگوئیاں شروع ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے اس اعتراض کا پورا لحاظ رکھا اور ان کی دلی کوفت کو دور کرنے کی بھرپور کوشش فرمائی۔ ان کے سامنے اموال غنیمت کی اس طرح تقسیم کی حکمت واضح کی اور انصار کو ایسا ایمان فروز خطاب فرمایا کہ صدیاں بیت گئی مگر آج بھی ایک مسلمان اسے بغیر آنسو بہائے نہیں پڑھ سکتا۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ نے مال غنیمت کی تقسیم میں جو طریقہ کار اختیار فرمایا ہے اس پر انصار دل میں ناراض ہے، بقول ان کے کہ آپ نے مال غنیمت اپنی قوم میں تقسیم فرمایا ہے، قبائل عرب کو بڑے بڑے عطیے دیے ہیں لیکن انصار کو کچھ نہیں دیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، فَأَيْنَ أَنْتَ مِنْ ذَلِكَ يَا سعد، سعد اس بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا، اللہ کے رسول، میں بھی تو اپنی قوم ہی کا ایک فرد ہوں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، فَاجْمَعْ لِي قَوْمَكَ، اچھا تو اپنی قوم کو اس حویلی میں جمع کرو۔ کچھ مہاجرین بھی آ گئے، سعد رضی اللہ عنہ نے انہیں داخل ہونے دیا۔ جب تمام انصار جمع ہو گئے تو حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے آ کر بتایا کہ انصار جمع ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا، یا معشر الانصار، اے انصار کے لوگو، تمہاری یہ کیا چیمگوئیاں ہے جو میرے علم میں آئی ہے، اور یہ کیا ناراضگی ہے جو جی میں تم نے میری طرف سے محسوس کی ہے؟ کیا ایسا نہیں ہے کہ میں تمہارے پاس اس حالت میں آیا کہ تم گمراہ تھے؟ اللہ تعالیٰ نے تمہیں میری وجہ سے ہدایت دی اور تم اس وقت محتاج تھے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں میری بدولت غنی بنا دیا
اور تم باہم دشمن تھے، اللہ تعالیٰ نے میرے سبب تمہارے دل جوڑ دیے۔ لوگوں نے کہا کیوں نہیں، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا فضل و کرم ہے۔ پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا الا تجیبونی یا معشر الانصار، انصار کے لوگوں مجھے جواب کیوں نہیں دیتے؟ انصار نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، بھلا ہم کیا جواب دے، ہم پر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فضل و کرم ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اما واللہ لو شئتم لقلتم فلصدقتم، دیکھو اللہ کی قسم اگر تم چاہو تو کہہ سکتے ہو اور سچ ہی کہو گے، اور تمہاری بات سچ ہی مانی جائے گی کہ آپ ہمارے پاس اس حالت میں آئے کہ آپ کو جھٹلایا گیا تھا، مگر ہم نے آپ کی تصدیق کی۔ آپ کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا تھا، ہم نے آپ کی مدد کی۔ آپ کو دھتکار دیا گیا تھا، ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا۔ آپ کو ضرورت تھی، ہم نے آپ کی غمساری کی۔ اے انصار کے لوگوں، تم اپنے جی میں دنیا کے اس عارضی دولت کے لیے ناراض ہو گئے ہو جس کے ذریعے میں نے لوگوں کا دل جوڑا ہے تاکہ وہ مسلمان ہو جائے، اور تمہیں میں نے تمہارے اسلام کے حوالے کر دیا ہے۔ پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الا ترضون یا معشر الانصار ان یذهب الناس بالشاء والبعیر وترجعون برسول اللہ الی رحالکم، اے انصار کی جماعت، کیا تم اس بات پر خوش نہیں کہ لوگ اپنے گھروں میں بھیڑ بکریاں اور اونٹ لے کر جائے اور تم اپنے گھروں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر لوٹو؟ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں ایک انصاری شخص ہوتا۔ اگر سارے لوگ ایک گھاٹی پر چلے اور انصار دوسری گھاٹی پر چلے تو میں انصار کے ساتھ چلوں گا۔ میرے انصار آؤ، میں تمہیں بحرین کا علاقہ لکھ دیتا ہوں، میرے بعد وہ تمہارے لیے خاص ہوگا۔ انصار کے فتح کردہ علاقوں میں بحرین سب سے شاندار تھا، لیکن انصار نے عرض کیا اللہ کے رسول، اگر آپ ہمارے ہو گئے تو پھر ہم نے دنیا کے مال و منال کا کیا کرنا ہے؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اگر تم نے دنیاوی مال لینے سے انکار کیا ہے تو پھر میرے بعد صبر سے کام لینا، کیونکہ میرے بعد تم پر دیگر لوگوں کو ترجیح دی جائے گی۔ تم اللہ اور اس کے رسول سے ملاقات تک صبر کرنا، بلا شبہ تم سے حوض کوثر کا وعدہ ہے، اس کی چوڑائی صنعاء اور عمان کے درمیان فاصلے جیسی ہے، اس کے پیالوں کی تعداد ستاروں جتنی ہے۔ پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اللہم ارحم الانصار و ابناء الانصار و ابناء ابناء الانصار، اے اللہ انصار پر رحم فرما، انصار کے بیٹوں اور پوتوں پر بھی رحم فرما۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وضاحت اور اپنی محبت اور وفا کے اظہار کے بعد انصار زار و قطار رو دیے، حتیٰ کہ ان کی داڑیاں تر ہو گئی اور وہ یک زبان بولے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم پر راضی ہے، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تقسیم پر راضی ہے، ہم اپنے حصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پا کر بے حد خوش ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس سے تشریف لے گئے اور انصاری صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم بھی اٹھ گئے اور مجلس برخاست ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت کی تقسیم سے فارغ ہو کر جعرانہ ہی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کا احرام باندھا اور مکۃ المکرمہ کی جانب روانہ ہو گئے۔ عمرہ ادا فرمانے کے بعد آپ علیہ السلام نے حضرت عتاب بن اسید رضی اللہ عنہ کو مکہ مکرمہ کا والی بنا کر ذی قعدہ سن 8 ہجری میں مدینۃ المنورہ کی طرف واپس روانہ ہوئے۔ اس موقع پر اگر غور کیا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی تمام قربانیوں کا صاف طور پر ذکر فرمایا اور واضح طور پر اس کا اعتراف کیا۔ اس سے اقرار اور اعتراف کا سبق ملتا ہے امت کے جس شخص اور جس گروہ نے جو خدمت انجام دی ہو اس کا اعتراف کیا جانا چاہیے اور اس کے اظہار میں کوئی تکلف نہیں ہونا چاہیے، اور اس سلسلے میں ذہنی تحفظ سے کام نہیں لینا چاہیے۔
اعتراف سے حوصلہ بڑھتا ہے، محبت میں اضافہ ہوتا ہے اور اتحاد اور اتفاق کو تقویت پہنچتی ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سب کو لے کر چلتے تھے اور آپ نے تو اتفاق اور اتحاد کا درس دیا ہے ہمیں۔ اللہ تعالی مسلمانان عالم میں بھی اتحاد اور اتفاق پیدا فرمائے اور اسلام اور مسلمانوں کو عزت نصیب فرمائے، اور کامل طور پر اللہ ہمیں دین پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔